بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم ہو حلقِ یاراں تو بریشم کی طرح نرم ہو حلقِ یاراں تو بریشم کی طرح نرم رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ میرے محترم بھائیوں، معزز سامعین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں پچھلے خطبہ جمعہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت 8ویں قسط بیان کی گئی، 9ویں قسط بیان کی گئی۔ انشاءاللہ اسی سلسلے کو آج آگے بڑھاتے ہوئے 10ویں قسط آپ کے سامنے رکھی جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد جب مدینہ میں ہوتی ہے تو آپ کو بتلایا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا 3 قسم کے لوگوں سے ہوا۔ ایک تو مسلمان تھے، مومنین تھے، جن میں 2 لوگ پائے جاتے تھے، انصار اور مہاجرین۔ دوسرے مشرکین تھے، جن میں بھی 2 قسم کے لوگ پائے جاتے تھے۔ ایک تو وہ مشرک جو متشدد نہیں تھے، جو مسلمانوں کے خلاف دلوں میں عداوت نہیں رکھتے تھے، وہ کچھ دنوں میں مسلمان ہو گئے اور حلقہ اسلام میں شامل ہو گئے۔ لیکن دوسرے قسم کے جو مشرکین تھے، جو کٹر تھے، جنہوں نے نفاق کے کیٹیگری تک اپنے آپ کو پہنچا دیا، اور تیسرے قسم کے لوگ یہود تھے۔ میرے محترم بھائیوں، اب ایک نئے معاشرے کی تشکیل کی ضرورت تھی، ایک ایسے معاشرے کی ضرورت تھی جو معاشرہ، جو سوسائٹی پوری دنیا پر حکومت کرے۔ اب وقت آ گیا تھا کہ اسلام کو گھروں سے نکال کر، پردوں سے نکال کر، چوری اور چھپے سے نکال کر اعلانیہ طریقے پر منظر عام پہ لایا جائے اور پوری دنیا میں پہنچایا جائے۔ اب وقت آ گیا تھا، اور یہ آسان کام نہیں تھا۔ اس کے لیے ضرورت تھی کہ ایک ایسے معبد کی جہاں پر لوگ اپنے اور اللہ کے درمیان تعلقات استوار کر سکیں۔ ضرورت تھی ایک ایسے یونیورسٹی کی، ایک ایسے مدرسے کی جہاں پر لوگ قرآن و حدیث کی تعلیم حاصل کر سکیں۔ ضرورت تھی ایک ایسے پارلیمنٹ کی جہاں پر مسلمانوں کے تمام لوگوں کے مسائل یکجا ہو کر
جمع ہوں اور وہاں پر مسلمان اپنی آواز اٹھا سکیں۔ ضرورت تھی ایک مجلس شورا کی، ایک مجلس انتظامیہ کی، جہاں پر لوگ آ کر اپنے مسائل کا ڈسکشن کر سکیں، اپنا لوگوں کا احوال ایک دوسرے کے درمیان شیئر کر سکیں۔ ضرورت تھی ایک ایسے مجلس کی میرے بھائیوں، ضرورت تھی ایک ایسے کورٹ کی، ایک ایسے دارالقضاء کی جہاں پر مدعی اور مدعا علیہ کے درمیان فیصلے صادر کیے جائیں، جہاں پر لوگوں کے حقوق کی باتیں کی جائیں۔ ضرورت تھی ایک ایسے دارالافتاء کی جہاں سے لوگوں کے درمیان حق اور ناحق کے درمیان فتوے دیے جائیں۔ ضرورت تھی ایک ایسے ایمرجنسی اکوموڈیشن کی، ایک ایمرجنسی رہائش گاہ کی کہ جہاں پر جو بے گھر ہیں، جن کے پاس گھر نہیں ہے، جن کے پاس رہنے کے لیے جگہ نہیں ہے، وہ آ کے اس چھت کے نیچے قیام پذیر ہو سکیں۔ ضرورت تھی ایک ایسی جگہ کی جہاں سے باہر سے آنے والے وفود کا استقبال کیا جا سکے، جہاں پر ان کو کلام اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو عام کیا جا سکے، جہاں سے عہد و پیمان، عہد و میثاق طے کیے جا سکیں۔ ضرورت تھی ایک ایسی جگہ کی میرے بھائیوں۔ ان تمام ضروریات کے ساتھ ایک وہی آدمی ان سب کا حل پیش کر سکتا ہے جس کو اللہ رب العالمین نے چنا ہو، جس کو اللہ رب العالمین نے دماغ دیا ہو، جس کو اللہ رب العالمین نے جس کے سینے کو چاک کیا ہو۔ اور اتنے مسائل کا حل ایمرجنسی طور پر معمولی اور آسان بات نہیں تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ ایک ایسی مسجد بنائی جائے جو ان تمام مسائل کا حل ہو، اور یہ مسجد اسی جگہ بنے گی جہاں پر آپ کی اونٹنی بیٹھی تھی، جو 2 یتیم بچوں کی جگہ تھی، سہل اور سہیل کی۔ وہ بچوں کی جگہ ان کا کھلیہان تھا، وہاں پہ کھجوریں سکھائی جاتی تھی، وہاں پر ان کی بکریاں باندھی جاتی تھیں۔ ایک روایت میں ہے کہ ان دونوں نے ہدیتاً دے دیا، ایک روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیمتاً اس کو خریدا۔ اس کی بنیاد پڑنے والی تھی۔ اس مسجد کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس اس میں شریک ہوئے۔ اس مسجد کو بنانے کے لیے تقریباً 100 ہاتھ لمبی، 100 ہاتھ چوڑی اور 3 ہاتھ گہری اس کی نیو پڑی اس مسجد کی۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے ہاتھوں سے اینٹ اٹھاتے، پتھر اٹھاتے، گارے اٹھاتے، کھجور کی ٹہنیاں اٹھاتے، کام کرتے تھے، اور کام کرتے ہوئے پکارتے جاتے تھے کہ اللہم ان العیش عیش الآخرہ فاغفر للانصار والمہاجرہ۔ اے اللہ، یقیناً زندگی آخرت کی زندگی ہے، بہترین زندگی آخرت کی زندگی ہے، تو معاف کر دے، تو بخش دے انصار کو اور مہاجرین کو۔ ادھر صحابہ کرام بیٹھے تھے، انہیں عار محسوس ہوتی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کام کر رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود جفاکشی کر رہے ہیں اور ہم بیٹھے ہیں۔ وہ کہتے تھے کہ لئن قعدنا والنبی یعمل، لئن قعدنا والنبی یعمل ذاک من العمل المضلل، کہ یہ تو ہمارے لیے شرم کی بات ہے کہ ہم بیٹھے رہیں اور نبی کام کریں، یہ ایسا عمل ہے جو ہمیں گمراہ کرنے والا ہے، جو ہمیں ہلاک و برباد کرنے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو دیکھ کر صحابہ کرام کے اندر جوش پیدا ہوتا تھا، صحابہ کرام کے اندر یہ تڑپ ہوتی تھی کہ ہم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر محنت کریں اور اس مسجد کی تعمیر میں حصہ لیں۔ میرے محترم بھائیوں، یہ مسجد کی تعمیر ہوئی اور اس مسجد نے وہ تمام خلائیں پوری کر دیں، وہ تمام ضروریات پوری کر دیں جو مسلمانوں کو فی الوقت فی الفور ضرورت تھی۔ یہ مسجد دارالقضاء، دارالافتاء، مجلس شورا، مجلس انتظامیہ، پارلیمنٹ، مدرسہ، سب کے کام کرنے لگی۔ میرے محترم بھائیوں، آج ہمارے زمانے میں، ہمارے دور میں مسجدیں کروڑوں کی بنتی ہیں،
مینار لاکھوں کے بنتے ہیں، منبر و محراب لاکھوں کے بنتے ہیں، کارپیٹس لاکھوں کے لگائے جاتے ہیں، اے سی لاکھوں کے لگائے جاتے ہیں، لیکن کام کیا لیا جاتا ہے؟ 5 وقت اذان ہوتی ہے، آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ کے لیے کھولا جاتا ہے، 24 گھنٹے بند رکھا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ مسجد کا حق نہیں ادا ہو رہا ہے، یا آپ نے جو لاگت لگائی ہے اس لاگت کا حق ادا نہیں ہو رہا ہے، آپ نے جو قیمت لگائی ہے اس قیمت کا حق ادا نہیں ہو رہا ہے۔ ضرورت تو اس بات کی ہے کہ اس مسجد میں تمام مسلمانوں کے مسائل کو ڈسکس کیا جائے، تمام مسلمانوں کے مسائل کو جانا اور سمجھا جائے، تمام مسلمانوں کے مسائل کو حل کیا جا سکے، تمام دلوں کو جوڑا جا سکے۔ ضرورت مسجد کی یہ ہے۔ میرے بھائیوں، نماز کے لیے تو اللہ رب العالمین نے پوری زمین کو مسجد بنا کے رکھا ہے، کہیں بھی نماز آپ پڑھ سکتے ہیں۔ مسجد کا کنسپٹ ہے میرے بھائیوں بہت وسیع ہے، بہت وسیع ہے۔ آج لوگ راتوں رات مسجد بنا لیتے ہیں۔ مسجد تو بنا لی پل بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، دل اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں سے نمازی بن نہ سکا۔ میرے بھائیوں، ایک صاحب ملے ہمارے گھر، ایک آدمی ہمارے ایک دوست آئے بہت دور سے سفر کر کے، کہنے لگے فلاں گاؤں میں میرا ایک جاننے والا ہے، میرا دوست ہے۔ جب اس کو پتا چلا، اس نے دعوت لیا، میں بھی گیا، تو اس نے کہا یہ مسجد ہم نے بنوائی ہے۔ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے گئے تو واقعی قابل ستائش ماربل سے بھرپور کارپیٹ بچھی ہوئی، بہترین، دل خوش ہو گیا۔ لیکن 2 وقت کی نماز کا سامنا پڑا اس مسجد میں، نہ اس بندے اور نہ اس بندے کی چڑیا مسجد میں نظر نہیں آئی۔ میں نے کہا کیا فائدہ ہے؟ ماربل لگا دیا، کارپیٹ لگا دیا، اے سی لگا دیا، کیا فائدہ ہے اسی مسجد بنانے کا؟ میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ مسجد تعمیر کی تو اب ضرورت تھی کہ اس میں علی الاعلان یہ اعلان کیا جائے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، یہ اعلان کیا جائے کہ اللہ سے بڑا کوئی بڑا نہیں ہے، یہ اعلان کیا جائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی اللہ کے رسول ہے۔ اب اذان کا مسئلہ آیا، اذان کی مشروعیت نہیں ہوئی تھی، لوگوں کو معلوم نہیں تھا نماز کے لیے کس طرح سے بلایا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھک کی، صحابہ کرام کو بلایا، کہا نماز کے لیے بلایا کیسے جائے؟ کچھ لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بڑا سا جھنڈا بنوائیے، ایک بڑا سا جھنڈا ہو جو نماز کے وقت ایک آدمی اس کو کھڑا کرے اور اس کو دیکھ کر جو لوگ دیکھیں اس کو، اپنے جاننے والوں کو، اپنے ملنے والوں کو، جو ان کے پڑوس ہیں ان کو بتائیں کہ نماز کا وقت ہو گیا، چلو نماز کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ تجویز مجھے پسند نہیں آئی۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بڑا ناقوس بنوا لیجئے، ایک بڑا سا گھنٹا بنوا لیجئے کہ نماز کا وقت ہو تو گھنٹا بجایا جائے، اس سے لوگوں کو معلوم ہوگا، نماز کے لیے لوگ آ جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ناقوس ھذا من امر الانصار، ھذا من امر النصارى، یہ نصارہ کا، یہ عیسائیوں کی پہچان ہے، ہم اس کو نہیں قرار دے سکتے۔ کچھ لوگوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بڑا سا بغل بنوا لیجئے، جب نماز کا ٹائم ہو، نماز کا وقت ہو تو بغل بجایا جائے، پورے مدینہ میں شور ہو جائے گا، اس آواز سے لوگ نماز کے لیے آ جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ھذا من امر الیہود، یہ یہودیوں کا ہے، ہم یہودیوں کی چیز کو بھی اپنا نہیں سکتے۔ میرے محترم بھائیوں، عبداللہ بن زید بن عبد ربہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں بستر پر تھا، میں سونے کے لیے گیا، میری حالت غنودگی کی تھی، میں نیند اور سونے اور جاگنے کے بیچ میں میری کیفیت تھی۔ میں دیکھتا ہوں کہ ایک آدمی آیا، اس کے ہاتھ میں ایک ناقوس تھا۔ میں نے کہا یا عبداللہ اتبیع الناقوس، میں نے کہا عبداللہ اللہ کے بندے کیا تو یہ گھنٹا بیچے گا، یہ ناقوس بیچے گا؟ قال ماذا تصنع، اس آدمی نے کہا تم اس کا کیا کرو گے، کیوں خریدنا چاہتے ہو تم اسے؟ انہوں نے کہا میں اسے خرید کر نماز کے لیے ادعو الناس بہ الصلاۃ، میں اس کے ذریعہ سے لوگوں کو نماز کے لیے بلاؤں گا۔ کہنے لگا
وہ آدمی کیا میں اس سے بہتر چیز نہ بتلا دوں کہ تم لوگوں کو بلاؤ؟ کہا کیوں نہیں، ضرور بتلائیے۔ اس آدمی نے عبداللہ بن زید بن عبد ربہ کو وہ کلمات سنائے جو آج تک برقرار ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ پورے اذان سکھائی، پورا اذان سکھایا۔ دوسرے دن جب یہ خواب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں یہ کلمہ مجھے پسند ہے، اس کو بلال کو سمجھا دو، بلال کو بولو اذان دینے کے لیے۔ بلال نے اذان دیا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوئے ہوئے تھے، چادر گھسیٹتے ہوئے دوڑتے آئے، کہنے لگے اللہ کے رسول عبداللہ بن زید سبقت لے گئے، میں نے 20 دن پہلے اس کو خواب میں دیکھا تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا پھر بتایا کیوں نہیں؟ کہا کہ مجھے شرم آئی تھی، مجھے شرم آ رہی تھی کہ میں کیسے بتلاؤں، میری بات کو کاٹ نہ دیا جائے، میری بات کو رد نہ کر دیا جائے۔ میرے محترم بھائیوں، اس طرح سے اذان کی مشروعیت ہوئی۔ اذان یہ وہ اذان تھی جو 5 وقت اللہ رب العالمین کی کبریائی بیان کرتی، یہ وہ اذان جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغمبر ہونے کا، رسول ہونے کا شہادت دیتی تھی۔ میرے محترم بھائیوں، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو دوسری سب سے بڑی پریشانی تھی وہ یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو صحابہ ہیں، جو لوگ بیٹھے ہیں، ان میں کچھ انصار ہیں، کچھ مہاجرین ہیں۔ انصار کی حالت یہ ہے کہ برسوں سے، صدیوں سے آپس میں لڑتے ہوئے آئے ہیں۔ اس میں وہ آدمی بھی بیٹھا ہوا ہے جس نے اس آدمی کے باپ کو مارا ہے، وہ آدمی بھی بیٹھا ہوا ہے جس نے اس آدمی کی نسلوں کو تباہ کیا ہے، واللہ اس میں وہ آدمی بھی بیٹھا ہوا ہے جس نے اس کی بہن کو بیوہ کیا ہے، وہ آدمی بھی بیٹھا ہوا ہے جس نے اس کے بھابھی کو بیوہ کیا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ آسان چیز نہیں تھی، آسان چیز نہیں تھی کہ اتنی رنجشوں کو، اتنی بغاوتوں کو، اتنی نفرتوں کو محبت کے لری میں پرو دیا جائے، اتنا آسان کام نہیں تھا۔ ادھر مہاجرین تھے جو دل شکستہ، دل خوردہ، زخم خوردہ تھے، زخمیں کھا کے آئے تھے، مکہ سے نکالے گئے تھے، مال و دولت کو چھینا گیا تھا ان سے، گھر والے بچھڑ گئے تھے، بیوی بچوں سے الگ ہو گئے تھے، ماں بہن سے الگ ہو گئے تھے۔ ان لوگوں کی بھی حالت نارمل نہیں تھی میرے بھائیوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ مسائل درپیش تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو، ہمیں ایک دوسرے کی مواخات، بھائی چارگی کو قائم کرنا ہوگا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فلسفانہ حکیمانہ حکمت کو، ایسی یہ حکمت تھی کہ جس نے تاریخ رقم کرنے پر مجبور کر دیا۔ میرے بھائیوں، ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ یہ میٹنگ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں منعقد ہوئی۔ اس وقت 90 لوگ تھے، آدھے انصار آدھے صحابہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی چارگی کرائی، مواخات کرایا، آپس میں ایک دوسرے کے درمیان مواخات کرایا، اور یہ بھی فیصلہ ہوا کہ آج کی تاریخ سے نسبتی رشتہ ختم، وراثت میں نسبتی جو حقیقی رشتہ دار ہیں وہ وراثت سے محروم ہوں گے، اور وراثت میں یہ جو بھائی چارگی کرائی جا رہی ہے، جو ایک دوسرے کے بھائی ہو رہے ہیں، یہ لوگ وراثت میں حقدار ہوں گے۔ یہ حکم جنگ بدر تک تھا، غزوہ بدر تک۔ غزوہ بدر کے بعد اللہ رب العالمین نے آیت نازل کی، وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُكُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ کی وراثت کے معاملے میں، وراثت کے معاملے میں، میراث کے معاملے میں، ترکے کے معاملے میں جو قریب ہیں، جو رشتہ دار ہیں، وہ زیادہ حقدار ہیں ان بھائی چارگے سے، ان مہاجرین سے، ان مومنین سے۔ اس کے بعد سے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فیصلہ منسوخ ہو گیا، لیکن یہ بھائی چارگی اور اخوت، مواخات باقی رہی قیامت تک۔ میرے محترم بھائیوں، اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اسی وقت
عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، حدیث صحیح مسلم، ترمذی اور دوسری صحیح کتابوں کی ہے۔ کہتے ہیں کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی مواخات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کرائی۔ حضرت سعد کہتے ہیں میرے بھائی حلم اقاسمک مالی نصفین، میرے بھائی تو میرے پاس آ جا، میرے پاس بہت زیادہ مال و دولت ہے، میں اپنے مال کا 2 حصہ کرتا ہوں، اپنے مال کا 2 حصہ کرتا ہوں، ایک حصہ تجھے دیتا ہوں، ایک حصہ میں رکھتا ہوں۔ ولی امراتان، میرے پاس 2 بیویاں ہیں، اطلق احداہما، اس میں سے ایک کو میں طلاق دیتا ہوں، اور جب اس کی عدت پوری ہو جائے تو تم مجھ سے شادی کر لو۔ عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں بارک اللہ لک فی اہلک و مالک دلونی علی السوق۔ عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ وہ میرے بھائی اللہ رب العالمین برکت دے تمہارے مال میں، تمہاری اولاد میں، تمہارے دھن میں، دولت میں، بس مجھے مارکیٹ کا راستہ دکھا دو، مجھے بازار کا راستہ دکھا دو۔ بازار کون سا ہے؟ فدلوہ الی السوق، انہوں نے مارکیٹ کا راستہ دکھایا، انہوں نے بازار کا راستہ دکھایا جو قینقا کی مارکیٹ تھی۔ کچھ دنوں کے بعد عبد الرحمن بن عوف پنیر اور گھی کا بیوپاری بن گئے، آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ میں، ان کے جسم میں کچھ زردی لگی ہوئی ہے، پیلا پن ہے۔ آپ نے فرمایا محیم، عبد الرحمن یہ کیا ہے؟ عبد الرحمن کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تزوجت من الانصار، میں نے ایک انصار عورت سے شادی کر لیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ مہر میں کیا دیا ہے؟ صداق مہر میں کیا دیا ہے؟ کہنے لگے نواتم من ذہب، کہتے ہیں گٹھلی، ایک کھجور کے گٹھلی کے مانند سونا دیا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی دعا کی۔ اس طرح سے مسلمانوں میں، مہاجرین میں، انصار میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی چارگی کرائی، اور یہ بھائی چارگی اتنی آسان نہیں تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عہد و پیمان لیا، یہ کہا کہ آج کے وقت تاریخ سے کوئی مسلمان نہ کسی سے بڑا ہوگا نہ کسی سے چھوٹا ہوگا، ایک معمولی مسلمان کا دیا ہوا عہد، دیا ہوا پیمان تمام مسلمانوں پر بھاری ہوگا۔ ایک مسلمان جو فیصلہ کرے گا، جو کسی کو عہد دے دے گا، تو اس کا عہد کی پامالی کوئی آدمی نہیں کر سکتا ہے۔ اور آج کے وقت تاریخ سے کوئی مسلمان قریش کے مشرکین کی نہ مدد کرے گا نہ اس کے ساتھ عہد و پیمان کرے گا۔ آج کے تاریخ سے ہر مسلمان ایک دوسرے کا خیر خواہ ہوگا۔ اگر ان دونوں میں کوئی لڑائی ہو جائے گی، کوئی جھگڑا ہو جائے گا، فردوہ الی اللہ والرسول، تو اس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹایا جائے گا۔ اس طرح سے عہد و پیمان کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معنوی تربیت بھی کی، کیونکہ اتنا آسان نہیں تھا ان دلوں کو جوڑنا، ان ٹوٹے دلوں کو جوڑنا اتنا آسان نہیں تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ گہری سوچ دیکھیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی صحابہ کرام سے ملتے تو وہ تعلیم دیتے، ان کی باطنی کی، ان کی معنوی تعلیم دیتے، اور کہتے کہ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جانتے ہو اگر تم چاہتے ہو کہ تم اسلام کو اچھے طریقے سے اپناؤ، اچھے طریقے سے مسلمان ہو جاؤ، تطعم الطعام وتقرأ السلام علی من عرفت وعلی من لم تعرف۔ اگر چاہتے ہو کہ تم اچھے مسلمان بن جاؤ، ایک مسلم سوسائٹی بنے، تو لوگوں کو کھانا کھلانا سیکھو، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، سلام کرو، جس کو جانتے ہو اس سے بھی، جس کو نہیں جانتے اس کو بھی۔ اور یہی بات عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے، سب لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے جا رہے تھے، عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی گئے۔ کہتے میں بھی گیا، جب میں نے چہرہ دیکھا فعرفت ان وجهه ليس بوجه كذاب، میں دیکھتے ہی سمجھ گیا کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہے۔ واول شيء تكلم به، اور پہلی وہ چیز جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے ادا کی وہ یہ تھی ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام
وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام. 3 فارمولہ اپنایا, 3 فارمولہ دیا مومنوں کو. کہا سب سے پہلے تم سلام کرو, ایک جس سے ملو اس سے سلام کرو بس. کھانا کھلاؤ, کھانا کھلانا عام کرو. رات میں جب لوگ سو رہے ہوں, خراٹے کی نیند لے رہے ہوں, خراٹے کی سانس لے رہے ہوں, خواب خرگوش کے خراٹے لے رہے ہوں, تم اٹھو, تہجد کی نماز پڑھو, اللہ رب العالمین سے گڑگڑاؤ, اللہ رب العالمین سے مانگو, جنت میں چلے جاؤ. سننے والا سوچتا ہے بہت آسان کام ہے, سلام کرنا, کھانا کھلانا, نماز پڑھنا بہت آسان ہے, جنت بہت آسان ہے. آسان نہیں ہے میرے بھائیوں. اپنی زندگی میں اپنا کے دیکھیے, اللہ کی قسم صحابہ کرام تو اپنا لیے. وہ لوگ جن کے دل برسوں سے ایک دوسرے کے متنفر تھے, جن کے دلوں میں برسوں سے ایک دوسرے کے درمیان نفرت تھی, جنگ اور لڑائی نے انہیں توڑ دیا تھا, وہ تو اپنا لیے. وہ تو اللہ سے راضی ہو گئے, اللہ ان سے راضی ہو گیا. لیکن آج ہم لوگ جو ماڈرن اپنے آپ کو کہتے ہیں, جو اپنے آپ کو ایک بہترین سوسائٹی کا ممبر بتاتے ہیں, آج ہم نہیں اپنا رہے ہیں. ذرا سی بات, چھوٹی چھوٹی سی بات پہ زمانے تک صدیاں گزر جاتی ہیں, سال گزر جاتے ہیں, ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے. آسان ہے, آسان ہے کسی کے دل کو توڑ کے پھر جا کے اس سے معافی مانگنا, اسے سلام کرنا آسان نہیں ہے. سالوں گزر جاتے ہیں میرے محترم بھائیوں. ذرا سی بات پہ, چھوٹی چھوٹی سی بات پہ وہ تنا رہتا ہے, وہ کٹا رہتا ہے. آسان نہیں ہے. خود سوچئے کہ اگر آپ کی رنجش کسی سے ہے, کسی سے اگر اختلاف ہو گیا ہے, آپ نہیں جا سکتے کہ اس سے جا کے معافی مانگ لیں. کیوں؟ شیطان روک دیتا ہے, شیطان روک دیتا ہے, آپ نہیں جا سکتے. میرے بھائیوں, ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو 50 سال سے 40 سال سے ایک دوسرے کے خلاف مقدمے لڑ رہے ہیں. مسلمان ہیں, ایک دوسرے کے خلاف مقدمے لڑ رہے ہیں اور فائدہ کوئی دوسرا حاصل کر رہا ہے, لیکن انہیں توفیق نہیں ہوتی کہ جھک کے جائیں اور اس سے معافی مانگ لیں. میرے محترم بھائیوں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی تربیت کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لا يدخل الجنت من لا يأمن جارہ بوائقہ. وہ شخص جنت میں جا ہی نہیں سکتا جس کا پڑوسی اس کے شر سے نہ محفوظ ہو. میرے بھائیوں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی میں باتیں بتلاتا ہوں, ٹائم نہیں ہے تشریح کرنے کی, آپ اپنے معاشرے کا جائزہ لیتے رہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ. مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو. لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے سامنے بتلا رہے ہیں, یہ عرض کر رہے ہیں کہ کوئی شخص اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا ہے, اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ وہی چیز وہ اپنے لیے پسند کرے جو چیز دوسروں کے لیے پسند کرے. میرے بھائیوں, کیا ایسا ہے ہمارے معاشرے میں؟ آج تو یہ ہے کہ اگر آپ کسی زمین کا سودا کر رہے ہیں, کسی فلیٹ کا سودا کر رہے ہیں, تو دوسرا آدمی کو پتہ چلتا ہے, وہ آپ سے زیادہ دام بڑھا کے جا کے اسے خرید لیتا ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ کو یہ فلیٹ بہت پسند ہے, یہ زمین بہت پسند ہے, آپ گئے ہیں زمین لینے کے لیے, دیکھ رہے ہیں کہ ایک میرا مسلمان بھائی اس سے سودا کر رہا ہے, آپ پیچھے ہٹ جائیے. ہونا تو یہ ہے کہ آپ کو فلاں لڑکی بہت پسند ہے, آپ خطبہ دینے کے لیے گئے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ آلریڈی اس کا خطبہ آ چکا ہے, کسی نے پیغام دے دیا ہے, آپ پیچھے ہٹ جائیں. یہ ہے محبت. حدیث کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو چاہیے, آپ کو بے روزگار ہیں, انٹرویو کے لیے گئے ہیں, دیکھ رہے ہیں کہ آپ کا ایک مسلمان بھائی جو آپ سے زیادہ پریشان ہے اور وہ بھی انٹرویو کے لیے گیا ہوا ہے, آپ پیچھے چلے آئیے کہ اس کو جانے دیجئے. یہ ہے ایمان کا مطلب, جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو عام کیا. میرے بھائیوں, انشاءاللہ اگلے جمعہ میں یہاں سے بات آگے بڑھائی جائے گی اور غزوات اور سریہ کے بارے میں آپ کے سامنے باتیں رکھی جائیں گی. وقت زیادہ ہو چکا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کی زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الہ العالمین ہمیں جب تک زندہ رکھے اسلام پر اور جو ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر. الہ العالمین ہم میں سے جو شخص پریشان حال اس کی پریشانی کو دور کر دے. الہ العالمین ہم میں سے جو شخص کسی قسم کی محتاجگی کا شکار ہے رب العالمین اس کی محتاجگی کو دور کر دے. الہ العالمین ہم میں سے جو شخص لاچار ہے اللہ رب العالمین اس کی لاچارگی کو دور کر دے. الہ العالمین ہم میں سے جو شخص مریض ہے جو شخص بیمار ہے رب العالمین اسے صحت کاملہ عاجل عطا فرما. الہ العالمین ہمارے اعزا و اقارب ہمارے رشتہ دار ہمارے جاننے والے اگر کسی کا انتقال ہو گیا ہے رب العالمین اس کی مغفرت فرما. الہ العالمین اس کو قبر کے عذاب سے بچا. اور الہ العالمین جب تک ہمیں زندہ رکھ اسلام پر اور جو ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.